وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ان دونوں پر گر رہے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں اس قدر شدت سے دھڑک رہی تھیں کہ ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے جڑے ہاتھوں کھول گیا تھا، آنکھوں کی رنگت بدلنے لگی تھی، وہ گلابی سے سرخ ہونے لگی۔ سامنے بیٹھی عورت زر خانزادہ کو اپنی شہرک کاٹنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا وہ اپنی ہی شہرک خود کاٹ سکتا تھا؟ سامنے بیٹھی عورت خود کو موت دینے کی بات کر رہی تھی۔ موت برحق ہے، مگر زندہ رہنے مر جانا، ایسی موت زر خانزادہ کو گوارا نہ تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، نیلی آنکھوں میں زخمی تاثر بڑھتا گیا۔ وہ زنیشا شاہ کی کلائی تھام گیا تھا۔ جلتا انگارہ، ہاں، اس کا لمس سرخ جلتے انگارے جیسا تھا۔ بخار میں تو زنیشا شاہ جل رہی تھی، لمس زر خانزادہ کا آگ جیسا تھا۔ اس لمحے زنیشا شاہ کو زر خانزادہ سے خوف آیا۔ تم مجھے اذیت میں دھکیلنا چاہتی ہو، ہاں؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ اذیت کیسے؟ زنیشا شاہ ششدر تھی، وہ تو اسے اس اذیت کا، اس ملال سے نکالنا چاہتی تھی جو اسے جکڑے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میرے دل کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ لائل رہا، تم سے وفا نبھائی، تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا۔ تم نے کیا کیا؟ پہلے مجھے استعمال کیا، ہمیشہ کی طرح میرے لیے، یہی راستہ رکھا، کیسے بھی کر کے میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ مارے رنج کے کہہ رہا تھا، اس کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ تھک چکے ہو تم میرے ساتھ چلتے چلتے۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں اترتا زخمی پن گہرا ہوا، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی۔ I was nothing but a prize to you. I was nothing worthless than a stone. وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا، میں نے کبھی نہیں چاہا تم مجھے چھوڑ دو، میری تو سانسیں ہی تمہارے دم سے چلتی ہیں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، انتقام کے لیے مجھے چاہا، اپنے انتقام کے لیے مجھے چنا۔ زنیشا شاہ، محبت کے تم میم سے بھی واقف نہیں ہو، وہ چلایا تھا۔ زنیشا شاہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، درخت سے ٹیک لگائے وہ اس کی محبت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ زنیشا کے درد میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہا تھا، اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زر خانزادہ کا یوں رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، وہ اسے کمزور کر رہا تھا، وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ لب کاٹتے نگاہیں پھیر گئی، بادشاہ خان بھی نگاہیں پھیرے کھڑا رہا۔ زر خانزادہ کسی عورت کے قدموں میں بیٹھا تھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر وہ رو رہا تھا۔ تعجب، بے یقینی اور ناگواری سی اس کے نقش میں ابھر آئی۔ کمرے کے حد تک ایک مرد عورت کے پیروں میں بچھ جائے ٹھیک ہے، مگر یوں سرعام۔ زر خانزادہ کا ماتم گیٹ کے اندر باہر کھڑے ملازم سن سکتے تھے۔ زنیشا شاہ لب کاٹتے رہی، مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ یہ مرد اسے یوں کمزور نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس نہیں ہو سکتی تھی، اسے کسی کی تکلیف یوں مار نہیں سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ زر خانزادہ کی تکلیف سے وہ بند رہی تھی، وہ اس کے درد سے جڑ رہی تھی۔ قدموں میں بیٹھا روتا ہوا مرد جسے مار رہا تھا، اسے اذیت میں دھکیل رہا تھا۔ وہ مٹھیاں اتنی زور سے بھیج گئی، لمبے ناخن ہتھیلیوں میں کھبنے لگے، ہتھیلی زخمی ہو گئی تھی۔ جب تک یہ مرد روتا رہے گا وہ خود کو یوں ہی زخمی کرتی رہے گی، یہ تو طے تھا۔ ہتھیلی سے خون نکلتا گیلی زمین پر ٹپکنے لگا۔ یا خدا، یہ روتا ہوا مرد چپ کیوں نہ ہوتا تھا؟ وہ آنکھیں میچ گئی، بند آنکھوں میں وہ تبریز خان کا کٹا سر دیکھ رہی تھی۔ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں انتقام کی سرخی گہری ہوئی، اپنے مورے کی آہیں سنائی دینے لگی۔ اپنی جان سے بھی پیارے بابا کی خون میں لت پت لاش دکھائی دی تھی۔ انہیں لاش نہیں، شاید آخری کچھ سانسیں تھیں کبیر خان میں۔ اس کی گڑیا بے جان سے کبیر خان کی باہوں میں تھی۔ وہ آنکھیں میچے ہنس پڑے۔ گڑیا تو ہوتی ہی بے جان، وہ ہنستی رہی۔ زمین پر بیٹھا مرد روتا رہا، وہ ہنستی رہی۔ اب کیا پرواہ اس مرد کی؟ وہ روتے روتے مر جائے، وہ اپنی نگاہوں کے سامنے وہ آتش کدہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ زنیشا شاہ کی ہنسی بڑھتی گئی۔ بادشاہ خان تعجب زدہ ہوا،
روتا بلکتا مرد تحیر زدہ وہ اونچا اونچا ہنس رہی تھی۔ اس کے مورے بابا اس کے اپنے اپنی بچی کچی سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ ہنستی رہی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ تم جیسی عورت صرف انتقام لے سکتی ہے۔ وہ گردن اٹھائے کسی زخمی شیر کی مانند غرایا تھا۔ اس عورت کی ہنسی اندر تک جلا گئی تھی۔ وہ ہنستی رہی، اس کے مورے بابا جل رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی، اس کے اپنے کراہ رہے تھے، ہاتھ پیر مارتے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ان کے جلتے ہاتھ نظر آ رہے تھے جو وہ شیشوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ظریف خانزادہ دانت پر دانت جمائے سے دیکھے گیا۔ خون میں شرارے دہکنے لگے۔ ہنستی ہوئی یہ عورت اس کے اندر ایک زہر اتار رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا، زنیشا شاہ کے بال مٹھی میں جکڑتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب ہنس رہی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانت نمایاں تھے۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہارے اندر کا گلٹ ختم ہو جائے؟ وہ چبا چبا کر بولتے اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھاتے جا رہا تھا۔ کون سا گلٹ؟ زنیشا شاہ سے دیکھتے تعجب زدہ تھی۔ ہنسی رک گئی تھی۔ میرے نکاح میں جب تک رہو گی تب تک تم میری پابند رہو گی۔ جس دن اس نکاح سے آزاد ہو گئی تم ہر بندش سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جو تھوڑی بہت تمہارے اندر شرم ساری ہے، گلٹ ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور تم کھل کر اپنا انتقام لے سکو گی۔ زنیشا شاہ کی باتوں پر حیران تھی۔ وہ اسے چھوڑ دے تو مر جائے، وہ اسے چھوڑ دے گی تو زندہ لاش بن جائے۔ ہاں یہ سچ تھا۔ اپنا انتقام تو وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گی، زندہ لاش بن کر بھی وہ اپنا انتقام لے گی۔ زنیشا شاہ کے لبوں پر زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ ظریف خانزادہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ دونوں کی گرم تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کو جلاتی رہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تم اپنا جھوٹا انتقام نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ گھرا رہا تھا۔ زنیشا شاہ کے لبوں پر زہر آلود مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر اب مسکرائی۔ وہ دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ گیٹ سے اندر باہر گونجتے سنائی دی تھی۔ بادشاہ خان کسی رپورٹ کی مانند کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کی الجھن بڑھتی گئی۔ یہ دونوں اپنا مسئلہ آخر بند کمرے میں کیوں نہیں سلجھاتے؟ ہر ملازم تحیر زدہ تھا۔ تم میری مسکراہٹ سے خوف زدہ ہو ظریف؟ تمہیں میرے انتقام سے نہیں، میرے سچے ہونے سے خوف آتا ہے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی۔ وہ ایک عام عورت نہ تھی جسے یہ مرد زدو کو کرتا۔ کہاں نہ زنیشا شاہ زخم بھی تب کھاتی تھی جب اس نے خود زخم کھانا ہو۔ دنیا کا کوئی مرد اسے زخم نہیں دے سکتا تھا، ظریف خانزادہ بھی نہیں۔ وہ ظریف خانزادہ کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ دونوں مٹھیوں میں بے دردی سے وہ اس کا گریبان جکڑے ہوئے تھی۔ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ زنیشا شاہ کو جھٹکا نہیں تھا، نہ جھٹک سکتا تھا۔ وہ ایسی عورت ہی نہیں تھی جسے جھٹکا جا سکتا۔ یہ عورت صرف پاگل کرتی تھی، اپنا دیوانہ بناتی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی مرد اس عورت کا اسیر ہو سکتا تھا۔ ایک بار یہ عورت اپنے سحر میں جکڑ لے، کوئی مرد اس عورت سے موو آن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کر گئی۔ تمہیں خوف ہے کہ اگر میں سچی ہوئی تو میری بابا مورے میرے اپنوں کا قتل تمہارے بابا نے ہی کیا ہوا تو تم تب کیا کرو گے؟ کیسے مجھ سے نظریں ملاؤ گے؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا نا زنیشا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ باقی سب جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنا گریبان چڑھواتے رخ موڑ گیا تھا۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پایا۔ سرخ و سفید گردن میں گلٹی سی ابھر کر معطوم ہوئی تھی۔ اگر تبریز خان سچ میں زنیشا شاہ کا مجرم ہوا تو ایک پل، صرف ایک پل ظریف خانزادہ نے سوچا تھا۔ وہ بے سانس ہوا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ گئی تھی۔ تم جانتے ہو میں سچ بول رہی ہوں۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ کلپریٹ ہے۔ تم مانتے ہو اس بات کو؟ تم بس اپنے شیطان غلیظ باپ کو بچا رہے ہو۔ زنیشا، وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کر گیا، مگر ہوا میں ہی مٹھی دبوچ لی۔ زنیشا پر ہاتھ اٹھا نہ سکا تھا۔ بادشاہ خان نے ایک بار پھر سے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔
بارش کے قطرے شدت سے برسنے لگے، کن من قطرے موسلادھار بارش میں بدلنے لگے۔ ہاتھ اٹھاتا مرد ایک عام مرد تھا، ایک عام مرد کی طرح ایکٹ کر رہا تھا، اپنا حق مانگنے والی عورت کو مار کر چپ کروا لینے والا مرد۔ زنیشا شاہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا، خدا قسم اپنی پستول کی گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اور اپنے ہاتھ نیچے کر گیا، مٹھی بھیجی رہی، میں غلط ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا زرے۔ دنیا کا کوئی بھی مرد ہوتا وہ مجھے اب تک چھوڑ دیتا، تم بہت عظیم ہو، تم نے مجھ پر ترس کھا کر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، وہ اس کا طنز بخوبی سمجھ سکتا تھا، تمہیں کوئی بھی مرد نہ چھوڑتا۔ وہ کہہ نہ سکا تھا، خاموش رہا، وہ اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، شاید محبت کے تقاضوں کے تیز سے بھی میں جان ہوں۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، گلابی آنکھیں زری خانزادہ پر جما لی تھی۔ میری موری بابا کو مارا گیا، میرا درد تمہارے دل پر نہیں اثر کر سکتا، تمہارے بچے کو بے دردی سے مارا گیا، یہ بھی تم پر اثر نہ کر سکا، میرے پیٹ میں اسے مار دیا گیا۔ وہ زخمی سا کہہ رہی تھی، کوئی بھی عورت خود کو ایسے درد نہیں دے سکتی، کوئی بھی انسان ایسے خود کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ سر سے پیر تک زخمی تھی میں زرے، کیا تمہیں لگتا ہے یہ بھی میرے انتقام کا حصہ تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں میں اترتا درد چھپا لیا تھا۔ تم کر سکتی ہو، تم سب کر سکتی ہو، جو عورت اپنے ہی شوہر سے اپنا ریپ کروا سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، اس کے لب دھیرے دھیرے ہلنے لگے۔ وہ بدنام تھی تو وہ بدنام سمجھتا رہا، اب سچ بھی بولے تو وہ الزام سمجھتا رہا۔ گزشتہ خطاؤں نے ایسا تاثر چھوڑا، وہ سچ تھی مگر وہ اسے جھوٹا ہی جانتا رہا۔ وہ بدنامی کے داغ دھو بھی دیتا تو کیا ہوتا، وہ دل میں بسا وہم کبھی صاف نہ کر سکا۔ وہ زنیشا شاہ کو دیکھتے مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا، پانی میں آگ پھڑکا دیتی تھی، ایسی تھی سامنے کھڑی عورت۔ میں تم پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گا زنیشا شاہ، ایسی باتیں کر کے تم مجھے غلط نہیں ثابت کر سکتی، تم نے خطائیں نہیں، تم نے گناہ کیے ہیں، گناہ کبھی نہیں دھلتے، ان کا بوجھ سہنا پڑتا ہے، تم سزا سہو گی، تم نے مجھے آگ میں دھکیلا، تم بھی آگ میں جلو گی۔ وہ کہتا رہا، وہ آنکھیں موندے سنتی رہی، بارش اب اسے بھی بھگو رہی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ زنیشا شاہ کو تو بس اس مرد کی بد دعائیں دینا مارتا تھا۔ سرد ٹھٹھرتی ہوائیں نہیں جلا رہی تھی، اس مرد کی بیگان کی جلا ڈالتی تھی۔ وہ روئے تو وہ مر جائے، وہ سولی پر چڑھنے کی سزا سنائے تو وہ سولی پر چڑھنے سے پہلے قتل ہو جائے۔ یہیں کھڑے کھڑے مر جاؤ، تم اب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے سختی سے گرایا تھا، اپنی شال گردن میں جھٹکی اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں قہر لیے مرد درکار تھا، نیلی آنکھوں میں قہر لیے مرد رکا تھا۔ بادشاہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے اس عورت کی حفاظت کرنے کو کہا۔ بادشاہ خان نے سر ہلاتے اپنی گردن جھکا لی۔ زرے خانزادہ بھاری قدموں سے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ زرے خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور میز بیڈ پر پھیکی رنگت لیے بیٹھی تھی۔ بدن کا سارا خون یہ مرد کچھ دیر پہلے نچوڑ چکا تھا۔ وہ 3 مہینے پہلے وہ زیادتی کا شکار ہوئی تھی، ابھی جسم پر تشدد کے داغ ختم نہ ہوئے تھے۔ اس کا محرم پھر سے اسے دے گیا تھا، اس بار پہلے سے زیادہ دیے گئے تھے۔ زرے خانزادہ سر کو جھٹکتے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ اس لڑکی میں اسے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ وہ ٹیرس میں کھڑے ایک ہاتھ کا چھجا سا بنائے اپنے اوپر کر گیا، دانتوں میں دبائے سگریٹ کو جلایا تھا۔ اب وہ بارش سے بچتے بچاتے سگریٹ کی کش لے رہا تھا، سامنے نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ آج سیب کی طرح چمٹی عورت کے یہاں سے جانے کی وہ دعائیں مانگتے رہا۔
सिगरेट को गीला होने से बचाने के लिए वो टेरेस में बने शीट के नीचे खड़ा हो गया। ग्लास डोर के साथ टेक लगा ली, सामने की तरफ नहीं देखा था। अगर वो वहां ही होती तो वो जान निकल जानी थी। सर्दी से ठिठुरते वो बस खुद को वही अजियत दे रहा था जो बारिश में भीगती जनीशा शाह को हो रही थी। जब तक इस औरत को हिद्दत नहीं मिलनी थी वो हिद्दत ज़दा कैसे हो सकता था। वो गर्दन झुकाए खड़ा रहा, जहर जैसा धुआं अपनी रगों में उतारा। ये तो धुआं बस जिगर को स्याह करता था, गमों को पीने की इसमें सलाहियत नहीं थी। वो गर्दन झुकाए सिगरेट के कश लेते खुद को बहलाता रहा। बिजली जोरों से चमकी थी। ज़रीक खानज़ादा ने गर्दन उठाई, सामने देखा। वो आंखें मानिन जला था। वो वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। अब बस वो इसके कमरे के टेरेस पर निगाहें नहीं जमाई हुई थी। इस बार वो इसका सुर्ख आंचल देख सका था। ज़रीक खानज़ादा ने दांत पर दांत जमाए। ये सुर्ख आंचल नजर आना बेसबब नहीं था। शतरंज रचने वाली औरत अपने दाव पेच से बखूबी वाकिफ थी। वो इसी आंचल से बंधेगा ज़रीक खानज़ादा जानता था। ज़रीक खानज़ादा के भवों के दरमियान गहरी शिकन नमूदार हुई। इसने सिगरेट फेंकते बूट के नीचे मसला था। वो तेजी से आगे को होते आते रेलिंग पर हाथ जमा गया था। तबरेज खान गेट की तरफ बढ़ा था। ज़रीक खानज़ादा की रगें खींचने लगी। रगों में दौड़ता खून बॉइलिंग पॉइंट पर आया था। वो टेरेस से निकल आया था। अरमीश ने इसे तहीर से देखा। इस सारे अरसे में पहली बार इसे ज़रीक खानज़ादा से इतनी शिद्दत का खौफ आया था। जब वो जानवर बना हुआ था तब भी इतना खौफ नहीं आया था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। जाने क्या हुआ था। वो कमरे से किसी छल्लावे की तरह निकल गया था। अब वो कई जीने एक साथ फलांग रहा था। दरो दीवार साकत से थे। ये इस मर्द को हुआ क्या था। वो जीने उतरते भागते हुए दाखिली दरवाजे तक पहुंचा। मुठियां भिजी हुई, पेशानी पर गहरी सिलवटें। वो तो जैसे किसी का खून कर देना चाहता था। ज़रीक खानज़ादा भागते हुए ड्राइवे को अबूर कर रहा था। वो इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे वो किसी मैराथन रेस का हिस्सा हो। खुदा जाने ये मर्द इतना इजलत में क्यों था। ज़रीक खानज़ादा गेट खोलकर बाहर आया। तबरेज खान के बाजू पर हाथ जमाते इसका रुख अपने सामने किया। तबरेज खान सर्द सुर्ख निगाहों से ज़रीक खानज़ादा को घूर रहा था। जिस बेटे से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था आज वो इसे आंखें दिखा रहा था। जनीशा शाह अपना हर मोहरा चल चुकी थी। बस जीत हार का फैसला होना बाकी रह गया था। तबरेज खान ने गर्दन मोड़ी सड़क के दूसरे किनारे दरख्त की ओट में खड़ी जनीशा शाह को देखा। मेरी तरफ देखी बाबा, मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करें। ज़रीक खानज़ादा गुर्राया था। जनीशा शाह जीत गई थी। हार जीत का फैसला होने से पहले ही जनीशा शाह विक्टर थी। तुम्हें जलील नाहंजार मालून औरत के लिए मुझ पर गुर्रा रहे हो। तबरेज खान मुश्तअल लहजे में बोला था। खून इसकी आंखों में भी उतर आया था। गाली देना बंद करें, बीवी है वो मेरी। ज़रीक खानज़ादा ने पुस्त आवाज में कहा था, मगर लहजा पहली मर्तबा बेअदबी लिए हुए था। ये एक बेटे का लहजा नहीं हो सकता था। आवाज पुस्त इसलिए थी वो नहीं चाहता था वो औरत सुन सके। वो इस औरत को मजीद बेरहम नहीं बनाना चाहता था। वो झुकेगा वो जालिम बन जाएगी। तबरेज खान धुआं धुआं चेहरे के साथ ज़रीक खानज़ादा को देख रहा था। क्या पिलाया है इस बेशरम औरत ने तुम्हें जो तुम काट के उल्लू बने हुए हो। तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता ऐसी औरत का सर तन से जुदा कर देना। बेशरम वो तब होती जब मैं इसे किसी दूसरे मर्द के साथ पकड़ता तो मैं जरूर इसका सर तन से जुदा कर देता। अब वो अपने मूरे बाबा के कत्ल का बदला चाहती है। एक इंसाफ मांगती औरत का क्यों सर तन से जुदा करूं। तबरेज खान हक्का बक्का ज़रीक खानज़ादा को देख रहा था। ज़रीक खानज़ादा इसकी कुव्वत गोइया छीन चुका था।
اگر زرق خانزادہ بھی زنیشا شاہ کی باتوں میں آ گیا تو اس کی موت پکی تھی۔ زرق خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ سرخ آنچل ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ اندر چل کر بات کریں بابا۔ زرق خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور گیٹ کی جانب چل پڑا۔ تبریز خان وہیں جمع رہا، شل سا۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں دیکھ لی تھیں۔ زرق خانزادہ نے گردن موڑتے تبریز خان پر نگاہ ڈالی۔ تبریز خان کی ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ کو ہر قیمت پر اپنی طرف کرنا تھا۔ زنیشا نے جو جالے صاف کیے وہ پھر سے جمانے تھے۔ تبریز خان تیزی سے زرق خانزادہ کے پیچھے چل پڑا تھا۔ زرق اور تبریز خان گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ سرخ ٹائلوں سے مزین طویل ترین ڈرائیو وے پر دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے۔ تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئی ہو؟ اپنی عقل استعمال کرو اور دیکھو وہ ایک پاگل عورت ہے، نفسیاتی مریض ہے وہ۔ زرق، پاگل خانے میں داخل کرواؤ اسے۔ تبریز خان نے سختی سے کہا۔ اپنی عقل ہی تو نہیں استعمال کر رہا بابا۔ جس دن عقل استعمال کر لی اس حویلی سے نہیں 2 جنازے اٹھیں گے۔ وہ تبریز خان کے قریب ہوا، اپنی سرخ آنکھیں تبریز خان کی آنکھوں میں گاڑی۔ ایک آپ کا جنازہ، دوسرا میرا جنازہ، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بجلی کی خوفناک کڑک کی گونج بڑھی تھی۔ تبریز خان اس سردی میں بھی پسینے سے تر ہوا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ تبریز خان کی آواز لڑکھڑائی۔ شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دن مجھے آپ پر شک ہو گیا اس دن سب بکھر جائے گا۔ ایک بیٹے کا وہ غرور، وہ یقین جو اسے اپنے باپ پر ہے، ایک بیٹا جو اپنے باپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنا آپ دیکھ کر اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اس دن کیا کرے گا وہ بیٹا بابا؟ وہ اپنی آنکھوں میں کرب لیے پوچھ رہا تھا۔ تم زنیشا کی باتوں میں آ گئے ہو، تم ایک عورت کے جال میں پھنس چکے ہو زرق۔ تبریز خان اسے بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھتے کہنے لگا۔ للما خانم آپ کی بیوی رہ چکی تھی، وہی عورت کبیر خان کی بیوی بن گئی۔ ایک مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہی فطرت ہے مرد کی، چاہے وہ کتنا ہی کمینہ کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خوش ہو تو پھر یہ دیکھنا تو سوہانے روح ہے، وہ بھی اپنے ہی دوست کے ساتھ دیکھنا بے حد مشکل ہے، وہ بھی ایک زمانے میں وہ عورت جو محبوب ترین رہی ہو۔ زن بابا، زن وجہ ہوتی ہے قتل و غارت کی۔ زنیشا کے کیس میں آپ ہی مشتبہ ہیں۔ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا مگر نگاہوں میں سختی برقرار رہی۔ یعنی تم مانتے ہو میں نے للما کے لیے یہ سب کیا؟ تبریز خان نے سرد مہری سے پوچھا۔ زر بھی ایک وجہ ہوتی ہے قتل و غارت کی۔ وہ مہم سا مسکرایا۔ تبریز خان کو اس کی مسکراہٹ پر پراسراریت بھری لگی تھی۔ آپ نے اپنے ہی دوست کبیر خان کے ساتھ بزنس کیا، سرمایہ کبیر خان کا اور دماغ آپ کا، ایسے کاروبار کبھی نہیں چلتے، دونوں پارٹنرز میں پھوٹ پڑتی ہی رہے گی۔ زر بھی ایک وجہ تھی بابا جان۔ اب وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ تبریز خان کا وجود شل ہوا، آنکھوں میں تحیر کی سرخی لیے وہ زرق خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میں تمہارا اور پریوش کا نکاح کیوں کرواتا؟ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اگر اپنے دماغ کی سنو تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور پریوش کا نکاح دولت کے لیے تھا، یعنی زرق خانزادہ اسٹل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کئی راز چھپے تھے، مگر کیا؟ شائیں شائیں کرتی ہوائیں رک گئی۔ ڈرائیور پر سناٹا اترا۔ یا اللہ، کیا زرق خانزادہ اپنے باپ کو زنیشا شاہ کا مجرم سمجھتا تھا؟ تو وہ اب تک چپ کیوں تھا؟ کیا زرق خانزادہ بھی ایک شیطان تھا؟ نیلی آنکھوں والا مرد بھی کیا درندہ تھا؟ کیا زنیشا نے ایک درندے سے محبت کی ہو؟ ہواؤں میں سنسناہٹ بڑھنے لگی۔ آنکھوں میں پراسراریت لیے مرد سے خوف آیا۔ تم بھول گئے ہو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟
تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم بغیرت ہو جو ایسی عورت کو رکھا ہوا ہے۔ تبریز خان چیخنے لگا، اس کے منہ سے کف اڑنے لگا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اپنی ساکت نگاہیں تبریز خان پر جمائے ہوئی۔ تم بخشے نہیں جاؤ گے، باپ جنت کی چابی ہوتا ہے، باپ کو ستاؤ گے تو جنت کی خوشبو بھی تم پر حرام ہوگی۔ تبریز خان حلق کے بل غرا رہا تھا، پھر تو واقعی میں آپ پر جنت کی خوشبو حرام ہو چکی۔ دادا جان کو قتل کرنے کے بدلے آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ ہوائیں چلتے چلتے دم ساتھ گئیں، حویلی کا یہ حصہ ساقط ہو گیا۔ تبریز خان شل متحیر سا ہو گیا، بے جان ساقط سا۔ زری خان زادہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ماضی کا کوئی ایسا راز تھا جس نے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا تھا؟ سائیں سائیں کرتی ہوائیں وہ راز جاننے کے لیے بے چین ہوئی۔ بستر پر لاغر سا ایک بوڑھا سا مرد پڑا تھا۔ یہاں سائن کر دو۔ زیتونی آنکھوں والا مرد ایک پیپر اس بوڑھے مرد کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا، تم نے معظم کو قتل کیا، تمہیں تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گا۔ وہ بیمار سا بوڑھا مرد افروز خان تیش سے غرایا، اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اس کے قریب تبریز خان کھڑا ہنسنے لگا تھا۔ ویسے تو میں نے بڑی چالاکی سے معظم لالا کو مارا تھا، پھر بھی آپ کو پتا چل گیا، ایسے آخر؟ تبریز خان اپنی داڑھی کو کھجاتے بولا، آنکھوں میں حیرانگی بجا تھی۔ تم نے معظم کے مرنے سے کچھ دن پہلے اس سے ساری جائیداد اپنے نام کرنے کو کہا، اسے دھمکایا بھی کہ تم اسے مار دو گے۔ معظم نے مجھے سب بتا دیا تھا، میں نے ہی اسے کہا اپنے حصے کی جائیداد زرقا کے نام کر دے، اس نے میری بات سن لی تھی۔ تمہیں جیسے ہی یہ سب پتا چلا تم نے معظم کو مروا دیا تاکہ اس کی بیوہ سے نکاح کر کے ساری جائیداد لے لو۔ افروز خان پھولتی سانس سے کہہ رہا تھا۔ تبریز خان ہنس پڑا، گردن چکا لی، اپنے باپ افروز خان کو بولنے دیا۔ آخر مرتے ہوئے شخص کو اتنا تو بولنے کا حق تھا۔ اچھا، مگر آپ نے خود زرقا کا نکاح مجھ سے کروایا، کافی دباؤ بھی مجھ پر ڈالا۔ اگر میں ہی قاتل ہوں تو زرقا کا نکاح مجھ سے کیوں کروایا؟ تبریز خان واقعی میں حیران پریشان تھا، اپنا بوٹ والا پاؤں بیڈ پر رکھ لیا، بالکل اپنے باپ کے چہرے کے قریب۔ تب تک میں تمہارے شر سے واقف نہیں تھا، زرقا سے میں نے جائیداد واپس لی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی رات جو تم نے ہنگامہ کھڑا کیا، جائیداد کے لیے جو شور مچایا، مجھ پر تمہاری گندی فطرت آشکار ہوئی۔ تم جیسے زانی، گھٹیا، بغیرت انسان سے میں نے اب پتہ نہیں کیوں کوئی امید باندھ لی تھی، اس لیے میں نے تم پر نظر رکھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے معظم کی گاڑی کی بریکس فیل کروائی تھی۔ تمہارے خاص آدمی نے جس نے بریکس فیل کی تھی، اسی نے بتایا سب کچھ۔ جس کی لاش تمہیں کھیتوں میں ملی، وہ کسی جانور نے نہیں نوچی تھی، اسے میں نے اپنے کتوں کے آگے ڈالا تھا۔ تبریز خان اپنا بوٹ بستر پر مسلتے ہنس رہا تھا، گردن اٹھائے وہ اب ہنس رہا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی وہ اپنے کسی دوسرے کا خون نہ بہائے، مگر کیا کرے، اس کی قسمت ہر بار اسے ایسے تہانے پر لا کھڑا کر دیتی تھی، وہ خون کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا آئیبرو مسلتے اپنے بوڑھے باپ کو کرب زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا گواہ تھا، وہ اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر یہ راز، اف، اب کیا ہی وہ کر سکتا تھا۔ معاف کرنا پیارے بابا۔ وہ جھکا تھا، افروز خان کا ماتھا چوم لیا۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، میری جتنی بھی جائیداد ہے میں زاویار کے نام کر چکا ہوں۔ اس کے 22 سال کے ہونے سے پہلے اس سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا، یہاں تک کہ آلیان بھی نہیں۔ اگر زاویار یا آلیان میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے، ساری جائیداد کسی ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ وہ جھکا، اپنے باپ کو دیکھتا رہا، اس کے لاغر چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ زیادتی کی بابا میرے ساتھ، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ افروز خان کے سفید بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں جیسا بھی تھا مگر اس جائیداد پر میرا حق تھا،
اتنے سالوں سے صبر کر رہا تھا، آپ کے آگے پیچھے کتوں کی طرح پھرتا رہا۔ زرکا جیسی بدصورت بڑی عمر کی عورت سے 2 بچے بھی پیدا کر لیے، اپنی خوبصورت بیوی اپنی للما کو چھوڑ دیا صرف آپ کے کہنے پر، اس امید پر کہ یہ جائیداد مجھے ملے گی۔ آپ تو میرے خلاف چالیں چڑھتے رہے، خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ غراتے ہوئے تکیہ افروز خان کے منہ پر رکھ گیا تھا۔ بوڑھا مرد اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا مگر وہ ہاتھ پیر مارنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ افروز خان کے منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکلنے لگیں، کچھ ہی دیر میں وہ ساکت ہو گیا تھا۔ تبریز خان افروز خان پر جھکا، ایک بار پھر سے ان کا تھاما ہاتھ چوم رہا تھا۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکتے افروز خان کے ساکت چہرے پر گر گئے۔ دوسرا قتل کرنے کے بعد بھی وہ گلٹی نہ تھا۔ افروز خان کو نہ مارتا تو وہ مر جاتا، خود کو بچانے کے لیے قتل کیا، اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے بھی دعا مانگ لی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ 7 سالہ ایک بچہ اس کمرے میں الماری میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو آیا تھا، اپنے دادا جان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے آیا تھا۔ وہ الماری میں چھپ جاتا تو اس کے بوڑھے دادا جان آوازیں لگاتے رہتے۔ جب مٹھائی دینے کا وعدہ کرتے تو وہ بچہ نکل آتا۔ ابھی تک اس کے دادا جان نے کوئی آواز نہیں دی تھی۔ 7 سالہ بچہ وہ نیلی آنکھوں میں تحیر لیے ہوئے تھا۔ اس نے الماری کا ذرا سا پٹ کھولا تو اپنے باپ کو اپنے دادا جان پر جھکا پایا تھا۔ اس کا باپ اس کے دادا جان کا ماتھا چوم رہا تھا، اس کے دادا جان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس بچے نے اپنے دادا جان کے منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکلتی سنی تھی۔ اس نے الماری کا پٹ مزید کھولا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ ایک تکیہ پکڑے ہوئے ہے۔ اس کے باپ نے وہ تکیہ اس کے دادا جان کے پاس رکھ دیا۔ اس کا باپ خدا سے معافی مانگتا چلا گیا تھا۔ وہ بچہ اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا، وہ ساکت سے پڑے تھے، سفید مردہ چہرہ، ایسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے الماری کا پٹ مزید کھولا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ ایک تکیہ پکڑے ہوئے ہے۔ اس کے باپ نے وہ تکیہ اس کے دادا جان کے پاس رکھ دیا۔ اس کا باپ خدا سے معافی مانگتے چلا گیا۔ وہ بچہ اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا، وہ ساکت سے پڑے تھے، سفید مردہ چہرہ، ایسے اس نے پہلے کبھی نہیں دی۔ شال تو زنیشا شاہ سے لپٹی رہی تھی، وہ کیسے اتار سکتا تھا؟ بوجھڑا سا لگتا تھا، اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچپن کا منظر وہ آج تک دھندلا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابہام سے یقین تک کا سفر کبھی کر ہی نہ سکا تھا۔ 7 سالہ بچہ الماری سے نکلتا باہر آیا، اپنی جان سے پیارے دادا جان کا بازو پکڑ کے ہلاتا رہا، مگر وہ اٹھے نہ تھے۔ بچہ روتا رہا، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے دادا جان کو ہلاتے بار بار اس تکیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بابا نے کچھ دیر پہلے پکڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے دادا جان کو پکارتا رہا مگر وہ نہ اٹھے تھے۔ وہ بچہ اس تکیے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے بنائے مارتا رہا۔ وہ اس تکیے کو پھاڑ رہا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں عجب سی سرخی تھی۔ اس کا باپ اس سے اس کا سب سے قیمتی رشتہ چھین سکتا تھا۔ اس کا باپ فرشتہ تھا، اس کا باپ معصوم تھا، تو وہ کچھ دیر پہلے اس کے دادا کا ماتھا چوم رہا تھا۔ وہ بچہ تکیے کو مارتا رہا اور روتا رہا۔ وہ بچہ اب 27 سال کا ہو چکا تھا اور آج بھی رو رہا تھا۔ اس کا باپ ایک بار پھر سے اس سب کا سب سے قیمتی رشتہ چھین رہا تھا۔ اس سے اس کی زنیشا شاہ چھین چکا تھا۔ زرک خان زادہ اپنے بال نوچتے ہنسیانی چیخ رہا تھا۔ وہ 7 سال کا نہ رہا جو اسے سب ابہام لگے۔ زنیشا شاہ سچی تھی، وہ مانتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہا، وہ روتا رہا۔ وہ عورت بھی تو اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی، آسیب کی طرح اسے نگلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، وہ جانتا تھا۔ وہ چھل تھی، وہ فریب کار تھی، مگر وہ سچی تھی۔ وہ اسے دھوکہ دیتی آئی، وہ اسے آزماتی آئی۔ اس نے محبت کو رسوا کیا، اس نے ظلم کیا، مگر وہ سچی تھی۔ روتا ہوا مرد خود کو پیٹتا رہا۔ وہ عورت جھوٹ ہو جائے، وہ عورت جھوٹی ہو، ہر پل اس مرد نے دعا مانگی تھی۔
وہ اپنے باپ کا فرشتہ صرف ہونے کی دعا مانگ رہا تھا، اس کے دادا جان کو چومتا اس کا باپ گنہگار نہ لگا ہو۔ بچپن سے وہ یہ دعا مانگتا رہا۔ زنیشا شاہ چھوٹی ثابت ہو جائے، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ عورت اس کے سامنے گردن جھکائے، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ جھکی گردن کے ساتھ اس کے پاس آ سکتی تھی، اٹھی گردن کے ساتھ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، وہ جانتا تھا۔ زرِ خانزادہ نے گردن موڑتے ڈرائنگ روم کی گلاس ونڈو سے باہر دیکھا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، اب اولے برسنے لگے تھے۔ روتے ہوئے اس مرد کو خدا سے شکوے ہوئے تھے۔ یہ بارش، یہ طوفان ڈک بھی تو سکتا تھا، خدا بھی اسے آزماتا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنا سر گھٹنوں میں دے گیا تھا، وہ ہار گیا تھا۔ یہ بارش، یہ طوفان اسے ہرا چکی تھی۔ سرخ آنچل والی عورت اسے ہرا چکی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اپنی آنکھیں مسلتے کھڑا ہوا۔ زرِ خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ مردانے سے باہر کی طرف تھا، آنکھوں میں بیگانگی لیے وہ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ عورت ہی چھل فریب نہیں دکھاتی تھی، وہ بھی فریب کرنے میں ماہر تھا۔ دل و جان میں کسی روح کی مانند بستی تھی، وہ آنکھوں میں اجنبیت لیے اس کے سامنے آتا تھا۔ ہاں، جھوٹا فریب کار تو یہ مرد خود بھی تھا۔ وہ گیٹ سے نکلتا تیز تیز قدموں سے یہ سڑک عبور کر گیا۔ سرخ آنچل بھیگ چکا تھا، وہ پتھرائی سی کھڑی تھی۔ زرِ خانزادہ کو دیکھتے وہ زخمی سا مسکرائی تھی، اسی پل وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زرِ خانزادہ کی جان حلق میں اٹکی تھی، وہ جان نکالنے میں ماہر تھی۔ اگر یہ بھی جھوٹ مکر و فریب تھا، تب بھی یہ عورت اس کی جان نکال چکی تھی۔ وہ بے قراری سے زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ جھکتے ہوئے بغور اس کی چلتی سانسوں کو دیکھا۔ بچپن سے سب ابہام لگتا آیا تھا، یہ عورت بھی اسے ابہام میں مبتلا کر چکی تھی۔ اگر جان کر ہی رہی تو جان لو، میں سے بھی مر چکا ہوں، وہ اس پر جھکا سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ زنیشا شاہ یوں ہی ساکت رہی۔ کہاں نا زنی جان، میں ہار چکا ہوں، تم مجھے ہرا چکی ہو، خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ۔ وہ بے بس التجا کر رہا تھا، وہ ساکت رہی۔ زرِ خانزادہ کی سانسیں الجھ گئیں، وہ سچ میں بے ہوش تھی۔ یا اللہ، وہ سچ میں بے ہوش تھی۔ زرِ خانزادہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ زینے چڑھتے زرِ خانزادہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ زنیشا شاہ کو سزا دیتے وہ خود کو سزا دے چکا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی مانند زینے چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ رک گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر پڑا ارمیش بیٹھی تھی، وہ آنکھیں بڑی کیے زرِ خانزادہ کی گود میں زنیشا شاہ کے ساکت وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کرب تھا جو ارمش کے وجود میں اتر آیا تھا۔ وہ زرِ خانزادہ کی آنکھوں میں اس بے جان ساکت عورت کے لیے ٹھاٹھے مارتی محبت دیکھ سکتی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، نہ وہ محبت کے قابل تھی، نہ اس قابل کہ اسے انسان سمجھا جائے۔ زرِ خانزادہ ارمش کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بستر زنیشا شاہ کا تھا جہاں یہ عورت قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ بس نہ چلتا تھا اس لڑکی کا گلا دبا دے، اسے خود ہی اپنی زندگی میں لانے والا مرد اب اس سے خار کھائے ہوئے تھا۔ ارمش نے کن اکھیوں سے زرِ خانزادہ کو دیکھا، اس کی خون اگلتی نگاہ آنکھیں دیکھتے وہ اپنی تھوڑی سینے سے لگا گئی۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، اٹھو اس بستر سے۔ وہ دہاڑا تھا۔ ارمیش نے اسی لمحے بستر سے پاؤں نیچے کیا، ایک درد کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ دل خراش چیخ مارتے پھر سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ تمہارے سارے ڈرامے ختم کرتا ہوں۔ جہاں دن رات ذلیل ہوتی تھی وہ جگہ ہی تمہارے لیے بہتر تھی۔ وہ غراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ارمیش اپنے زخمی پاؤں کو دیکھتی رہی جہاں ایک بار پھر سے کانچ چبھ گیا تھا۔ زرِ خانزادہ زنیشا شاہ کو دوسرے کمرے میں لایا جہاں زنیشا شاہ آج کل رہتی تھی۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ وہ زنیشا کے قریب بیٹھتے اس کے بدن سے گیلے کپڑے اتارنے لگا۔ اس کا کوٹ، اس کا سرخ فراک، سب کچھ وہ اتارتا چلا گیا۔ اس کا کندن قیامت خیز بدن دیکھتے وہ نگاہیں چرا گیا۔ وہ کیا گنوا چکا تھا، وہ کیا گنوانے والا تھا۔ زرِ خانزادہ کے سینے میں گرہیں پڑنے لگی، وہ اس کے سینے تک کمبل کر گیا تھا۔
گردن جھکائے وہ کافی دیر تک خود کو ملامت کرتا رہا۔ یہ ملامت تھی زنیشا شاہ کو سزا دینے کے لیے دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لے آنا۔ وہ زنیشا شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ زرق خانزادہ اپنی شال اپنے وجود سے اتار گیا۔ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جنون کی سرخی۔ وہ اس کی تھی، وہ اس کا تھا، بس یہی ازلوں سے طے تھا۔ وہ اپنی قمیض اتارتے زنیشا شاہ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو نرمی سے چومتے وہ اس کے لبوں پر چھپ گیا تھا۔ زنیشا شاہ کے سخت وجود میں ہلچل ہوئی، وہ اپنی سانسوں میں اترتی محصور کن خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا جا رہا تھا، ایک دیوانگی سے وہ اس کے لبوں پر جنون خیزی دھا رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں سرسرانے لگا۔ زرق خانزادہ نے اوپر کو ہوتے اسے دیکھا۔ وہ ہوش میں آتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گرم جسموں کی حدت سے دونوں کا وجود جلنے لگا تھا۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کی کنپٹی کو پسینے سے بھیگتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے نیچے کی طرف بڑھ گیا، اس کی دہکتی گہرائیوں پر لب رکھ لیے۔ زنیشا شاہ نے سسکی لی تھی، وہ جنونی ہوا۔ زنیشا شاہ سے جنونی انداز میں لپٹا زرق خانزادہ تحیر زدہ ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ وہ مدہوش سا وہ مرد پیچھے کو لڑکھڑایا۔ زنیشا شاہ بیڈ شیٹ کھینچتے خود پر لپیٹ گئی، بیڈ سے اترتے دور جا کھڑی ہوئی۔ زرق خانزادہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرٹ لیس، مسیاہ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر حدت کی سرخی تھی، سانس پوری طرح پھول رہی تھی۔ پسندیدہ عورت ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ وہ 2 کوڑی کا ہاں، وہ ردی ہوا۔ رگوں میں خون بھڑکتا رہا، کبھی نہیں اب۔ زنیشا شاہ کے لب ہلے تھے، وہ اسے دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھا تھا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ زنیشا شاہ بیڈ کی طرف آئی، گدے پر گرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اپنے بدن اور اس بیڈ سے اس ستمگر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تبریز خان کے انجام کے بعد میں اور میرا بچہ تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اس نے آنکھیں موندے خود سے عہد لیا تھا۔ پیٹ میں پلتی ننھی جان زنیشا کے جینے کا آسرا تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ بھیگی آنکھوں میں کرب لیے پوچھ رہی تھی۔ التمش کے لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی کیے پر ذرا پچھتاوا نہیں تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ؟ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔